السلام علیکم لسنرز. ناول نیم تیری گلیوں میں بائی فروا خالد. ایپیسوڈ 3. یہ والا ڈریس کیسا رہے گا؟ آئلہ نے جیسے اورنج کلر کے خوبصورت سے فراک جس کے اوپر بڑا سا دوپٹہ تھا ہاتھ رکھا. منہا نے نا سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا. تم اپنے لیے شاپنگ کر رہی ہو نا؟ منہا کے انداز پر آئلہ مسکرا دی تھی. میر زیان حیدر کو میری یہ ڈریسنگ نہیں پسند، اس لیے اب میں اس ٹائپ کی ڈریسز پہننے کی کوشش کروں گی. آئلہ کی بات پر منہا نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے رخ اپنی جانب موڑا تھا. تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تم آئلہ اکرام جسے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی نظروں میں اس کی مرضی، اس کی خوشی سب سے زیادہ اہم ہے، جو اپنی زندگی اپنے حساب سے جینا چاہتی ہے. تم کسی اور کی مرضی کی خاطر، اور وہ انسان جس سے ملے تمہیں 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، تم اس کی خاطر خود کو بدلنا چاہتی ہو. مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. منہا کو بہت اچھا لگتا اگر آئلہ اپنی خاطر خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، لیکن ایسے انسان کے لیے جو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ سب کرنا منہا کو برا لگ رہا تھا. منہا محبت کرنے کے لیے تو 1 لمحہ ہی کافی ہوتا ہے. اب میری زندگی میں وہ لمحہ آ کر گزر چکا ہے، چاہے 1 مہینہ ہی ہوا مجھے اس سے ملے، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں سالوں سے اسے جانتی ہوں، نہ جانے کب سے چاہتی آ رہی ہوں اسے. وہ شخص میرے لیے نیا اور اجنبی بالکل بھی نہیں ہے، اور جہاں تک رہی اس کی ناپسندیدگی کی بات، تو اسی کے لیے ہی تو یہ سب کر رہی ہوں. دیکھنا وہ بھی بہت جلد مجھ سے محبت کرے گا، مجھے چاہے گا، مجھے پورا یقین ہے. یہ بات کرتے آئلہ کی آنکھوں میں ایک چمک واضح تھی جسے آج بہت ٹائم بعد دیکھا تھا منہا نے. جہاں ہر وقت اداسی اور ویرانی ڈیرا ڈالے رکھتی تھی، وہاں آج اسے اپنی محبت حاصل کرنے کا جنون نظر آ رہا تھا. منہا چاہتی تھی کہ آئلہ خود کو بدلے، خوش رہے، اور آج آئلہ کو اس طرح چہکتے دیکھ منہا کو خوشی بھی ہو رہی تھی. اب وہ بس یہی دعا کر سکتی تھی کہ میر زیان حیدر کو بھی آئلہ سے محبت ہو جائے، اس کی دوست یک طرفہ محبت کے روگ میں ہی نہ رہ جائے. میر زیان حیدر بھی اس سے اتنی ہی محبت کرے جس کی وہ دل کی اچھی حقدار لڑکی ہے، جو اسے کبھی نہیں ملی. بہت اچھا ہے یہ ڈریس، بہت سوٹ کرے گا تم پر، اور تمہارے اس میر صاحب کے دل کے تار تو ضرور چھڑیں گے تمہیں اس ڈریس میں دیکھ کر. منہا کی بات پر آئلہ محبت پاش نظروں سے اس کی جانب مسکراتے دیکھ رہی تھی. آئلہ کے لیے وہ اس دنیا میں واحد ایسی انسان تھی جو اسے جانتی تھی، سمجھتی تھی، اور زندگی کی ہر مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. آج بہت دنوں بعد دونوں دوستوں نے جی بھر کے شاپنگ انجوائے کیا تھا. ایک بھرپور دن گزار کر منہا ڈرائیور کے ساتھ گھر کے لیے نکل آئی تھی. کیا ہوا ڈرائیور؟ گاڑی کیوں روک دی؟ اور یہ کس کی گاڑی ہے؟ اس طرح ہمارے سامنے کیوں آ گئی؟ گاڑی کی اچانک سے بریک لگانے اور کسی اور گاڑی کا سامنا آ کر روکنے پر منہا نے خوفزدہ ہوتے ڈرائیور سے پوچھا تھا. روڈ ویران ہونے کی وجہ سے منہا کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اور مدد کے لیے کسی کو پکارتی، اس گاڑی سے نکل کر آنے والے نقاب پوش آدمیوں نے پہلے ڈرائیور کے سر پر پسٹل کی پشت مارتے اسے بے ہوش کیا، اور پھر منہا کی جانب بڑھتے اس کی چیخنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر کلوروفارم لگا کر رومال رکھتے بے ہوش کرتے وہاں سے اٹھا کر لے کر چلے گئے. شہباز خان، ملاقات آئی ہے تمہاری. شہباز خان کو آج 3را دن تھا حوالات میں بند ہوئے. اس کو ہر طرح کے ٹارچر کرتے بہت سارے راز اگلوا لیے گئے تھے. نہ ہی کسی کو اس سے ملنے کی اجازت تھی اور نہ ہی وہ کسی سے ملنا چاہتا تھا. اس نے ایس پی حشام سے منت کی تھی کہ اس کی بیٹی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے، جس پر حشام بنا کچھ بولے طنزاً مسکراہٹ اچھالتا باہر نکل گیا تھا. شہباز خان پولیس والے کی بات پر حیران ہوتے پلٹا تھا کہ اس سے بھلا کون ملنے آ سکتا ہے. کیسے ہو شہباز خان؟ رفیق نیازی کی خاص آدمی نعمان کو اپنے سامنے دیکھ شہباز کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا الارم دینے لگی تھی. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہباز خان کے 2 ٹوک انداز پر نعمان ہنسا تھا.
لگتا ہے شہباز خان تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ چلو پھر سنو، رفیق نیازی نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ اگر تم نے اس کے خلاف مزید ذرا سا بھی منہ کھولا تو اپنی بیٹی کی جان اور عزت جانے کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ابھی تک تو تمہاری بیٹی ہمارے پاس بالکل محفوظ ہے، مگر صرف اس وقت تک جب تک تم مزید ایک راز بھی رفیق نیازی کے خلاف نہیں اگلو گے۔ تمہاری بیٹی اغوا نہ ہوتی اگر تم اپنی دوستی بھول کر رفیق نیازی کے خلاف بیان نہ دیتے تو۔ شہباز خان کو تو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ مکافات عمل اتنی جلدی شروع ہو جائے گا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کیے کی سزا اس کی بیٹی کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس کی بیٹی بہت حساس اور نازک تھی، وہ یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی۔ نعمان میری بات سنو، رکو، اس سب میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ شہباز خان روتا گڑ گڑاتا رہ گیا تھا، لیکن نعمان اس کی بات سنے بغیر وہاں سے نکل چکا تھا۔ مجھے ایس پی حشام سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت، خدا کے لیے اسے بلوا دو۔ شہباز خان نے وہاں تعینات پولیس اہلکاروں کو بلا کر منتیں کرتے ان کے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ جب آخر کار مسلسل اس کے 2 گھنٹوں کی منتوں کے بعد ایس پی حشام کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ شہباز خان، اتنی جلدی تمہارا سارا غرور مٹی میں مل جائے گا؟ یقین نہیں آ رہا، کہیں یہ بھی تمہاری کوئی چال تو نہیں؟ حشام کی ملامتی نظریں شہباز خان کے زرد چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ دیکھو ایس پی، تم جو بولو گے میں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں، ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ خدا کے لیے مجھ پر ایک احسان کر دو، میری بیٹی کو رفیق نیازی نے اغوا کر لیا ہے۔ میری بیٹی معصوم اس درندے کے پاس بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، اسے میرے کاموں کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ، اور تم خود بھی تو یہی کہتے ہو کہ کسی بے گناہ کو تم کچھ نہیں ہونے دو گے۔ میری بیٹی بالکل بے گناہ ہے، بچا لو اسے۔ شہباز خان حشام کے آگے ہاتھ جوڑتے اس کے پیروں میں آ گرا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی، وہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے کوئی اس کی شہر حق پر مسلسل چھریاں چلا رہا ہو۔ شہباز خان کی بات سنتے حشام نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹیں اس کے اندر کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ منہا کا معصوم چہرہ اور نازک سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ کسی بات پر ڈرتی، کسی پر ڈٹ کر جواب دیتی۔ حشام کو کسی بھی طرح سزا کی حقدار بالکل بھی نہیں لگی تھی۔ بنا شہباز خان کو کوئی جواب دیے تیز قدموں سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو محفوظ کرنا تھا۔ حشام پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل منہا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رفیق نیازی کے بہت سارے ٹھکانے چھان لینے کے باوجود اسے ابھی تک منہا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک مجرم کی بیٹی ہے، حشام کو اس معصوم لڑکی کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ اس کا دل عجیب بے چین سا ہو رہا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھی۔ حشام کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ شہباز خان کی گرفتاری کے فوراً بعد اسے اس کی بیٹی کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ منہا کسی قسم کی سزا کی حقدار بالکل بھی نہیں تھی۔ حشام سمجھ گیا تھا کہ رفیق نیازی نے بہت سوچ سمجھ کر یہ چال چلی ہے۔ اس نے ضرور منہا کو کسی بہت خفیہ جگہ پر رکھا ہوا ہے، جہاں سے اتنی جلدی منہا کو نکالنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر زیان منہا کو زیادہ دیر ان درندوں کے درمیان نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ کسی صورت بھی جلد از جلد اسے وہاں سے نکالنا تھا۔ اس لیے اپنے دماغ میں ایک پلان ترتیب دیتے اس نے رفیق نیازی کے ایک آدمی سے حاصل کیا گیا اس کا نمبر ملایا تھا۔ ایس پی حشام اسپیکنگ۔ رفیق نیازی کے کال اٹینڈ کرتے ہی حشام اپنے غصے پر قابو پاتے دبے لہجے میں بولا تھا، اوہ ذہن نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں نے یاد کیا ہم غریبوں کو، آج ہمارے بھاگ کیسے کھل گئے۔ حشام کی آواز سنتے ہی رفیق نیازی جوش میں آتے بولا، تم جو کر رہے ہو وہ بہت غلط کر رہے ہو، تم ابھی میرے ٹارگٹ پر بالکل بھی نہیں تھے، مگر اس لڑکی کو کڈنیپ کر کے جو حرکت تم نے کی ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ شام نے بہت ہی تحمل کے ساتھ بات کا آغاز کیا، ایس پی صاحب، میں نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے، جو کہ اس وقت میرے پاس بالکل صحیح سلامت موجود ہے۔ رفیق نیازی بھی جانتا تھا کہ ایس پی حشام سے الجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حشام کی بہادری، قابلیت سے ہر کوئی واقف تھا۔
میں تمہارے خلاف کوئی سخت ایکشن ابھی بالکل بھی نہیں لینا چاہتا، اس لیے اپنی بھلائی کو مد نظر رکھتے میری بات مان لو۔ ایس پی حشام سے اپنے پلان کے مطابق ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ تو کیا چاہتے ہیں ایس پی صاحب آپ ہم سے؟ رفیق نیازی نے حشام کا مقصد جاننا چاہا تھا۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ ایس پی حشام گردیزی چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے بولا۔ موبائل پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کیا ہوا ایس پی؟ ایک مجرم کی بیٹی سے اتنی ہمدردی؟ رفیق نیازی نے ایک بے ہنگم کہکا لگاتے جیسے حشام گردیزی کے قہر کو آواز دی تھی، مگر مصلحت کے تحت اس وقت وہ خود پر بہت زیادہ قابو پائے ہوئے تھا۔ وہ کسی بے گناہ کے ساتھ غلط نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ مجرم کی بیٹی ہے، مجرم نہیں، اور اس ملک کا محافظ ہونے کے ناطے اسے بچانا فرض ہے میرا۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، مگر تمہیں اس لڑکی کو باحفاظت میرے حوالے کرنا ہوگا۔ حشام گردیزی نے بہت ہوشیاری سے اپنی چال چلی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ایک بے گناہ انسان کو بچانا تھا، جس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے منہا کا حسین چہرہ لہرایا تھا، جس سے حشام نے اس سے ہوئی چند ملاقاتوں میں بے فکری، بھول پن اور معصومیت سے جگمگاتے ہی دیکھا تھا، جس پر آنکھوں کی اداسی ہمیشہ نمایاں رہتی تھی۔ ایس پی صاحب، اب کی نہ سمجھداری کی بات، تو پھر ٹھیک ہے، شہباز خان نے میرے خلاف جو بھی ثبوت تمہیں دیے ہیں انہیں میرے حوالے کر دو۔ یہ لڑکی باحفاظت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ رفیق نیازی نے اپنی مطلب کی بات کی تھی، جسے سنتے حشام کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑے تھے۔ اس کے پاس کھڑا انسپکٹر خرم خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات اور ان کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہا تھا۔ بہت بڑی قیمت مانگ رہے ہو تم۔ ایس پی حشام اتنی آسانی سے اپنی محنت سے اکٹھے کیے گئے ثبوت اس کے حوالے کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، جن کی بنیاد پر وہ بہت سے مظلوم لوگوں کو ان درندوں سے بچا سکتا تھا۔ کیا ہوا ایس پی حشام گردیزی؟ اس لڑکی کی اتنی سی قیمت بھی تمہاری نظر میں نہیں ہے؟ سیان کی آنکھوں کے سامنے سے منہا کا چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے آخر کار اسے حامی بھرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اگلے 1 گھنٹے کے اندر مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ حشام اسے ہدایت دیتا فون بند کر گیا تھا۔ سر، کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ انسپکٹر خرم اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا کہ رفیق نیازی نے کیا ڈیل کی ہے۔ اگر یہ لوگ خود کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھتے ہیں تو میں بھی ان سب میں ان کا باپ ہوں۔ حشام کی ذہین آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رفیق نیازی کے ساتھ کچھ الٹا ہی گیم کھیلنے والا ہے۔ اسی وقت اس کے نمبر پر رفیق نیازی کی لوکیشن سینڈ کی گئی، جہاں سے ابھی وہ بات کر رہا تھا۔ حشام کا اس سے اتنی لمبی بات کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ منہا کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے خود کو کسی بند کمرے میں رسیوں سے جکڑا پایا۔ پہلے تو اس کا ذہن کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ یہاں کیسے پہنچی، لیکن پھر بے ہوش ہونے سے پہلے والا واقعہ یاد آتے ہی اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ او مائی گاڈ، میں تو کڈنیپ ہو چکی ہوں۔ ڈر و خوف کی وجہ سے اسے اپنے حلق میں اپنی جان اٹکتی محسوس ہوئی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی بھلا کسی سے کیا دشمنی، اسے کسی نے کیوں کڈنیپ کیا ہے۔ منہا جس کمرے میں بند تھی وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، جس میں کھڑکی سے آتی روشنی نے اندر کی تاریکی پر کچھ حد تک قابو پایا ہوا تھا۔ اس کی نازک کلائیوں پر رسی اتنی سختی سے بندھی تھی کہ وہ زخمی ہو چکی تھی۔ منہا نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی دیر بے ہوش رہی ہے، لیکن اب ہوش میں آئے اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابھی تک کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور زبان پر یہاں سے عزت کے ساتھ صحیح سلامت نکل جانے کی دعا تھی۔ منہا کرسی کی بیک سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی جب اسے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے خود میں سمٹی سیدھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے ایک نقاب پوش شخص نے جلدی سے اندر داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔ یہ دیکھ منہا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ شخص کو اپنے قریب آتا دیکھ منہا روتے ہوئے چلائی تھی، جس پر اس شخص نے مزید قریب ہوتے منہا کے ہونٹوں کو اپنی ہتھیلی تلے قید کر لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے منہا کی رسی کھولنے لگا تھا۔ منہا زور زور سے سہ ہلا کر اپنے ہونٹ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی مضبوط گرفت کے آگے ناکام رہی تھی۔ رسیوں کے کھلنے کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے منہا کو آزاد کیا وہ اسے دھکا دیتی پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کا وجود ڈر و خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں۔
اس کی یہ حالت نقاب کے اندر موجود ایس پی حشام گردیزی سے دیکھی نہیں گئی تھی۔ منہا کے بہت قریب آتے حشام نے اپنے چہرے پر بندھا رومال نیچے سرکا دیا تھا۔ منہا کا ڈرا سہما سا رویا رویا چہرہ حشام کے بہت قریب تھا۔ اس اجنبی لڑکی کے لیے پچھلے 4 گھنٹوں میں وہ جتنا خوار اور پریشان ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ منہا حیرت اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے حشام کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حشام نے اس کے گرد دیوار پر اپنا ایک بازو پھیلائے جھک کر سرگوشی کرنی چاہیے تھی۔ اسے یہ بچانا چاہا تھا کہ اب بالکل محفوظ ہے وہ۔ حشام اسے اب کچھ نہیں ہونے دے گا، مگر اس سے پہلے ہی دروازے پر ہونے والی دستک پر حشام ہوش میں آتے جلدی سے سیدھا ہوا تھا اور منہا کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے اس کے منہ پر رومال رکھتے اسے واپس بے ہوش کر دیا تھا۔ انہیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ بہت احتیاط سے اسے کندھے پر ڈالے حشام وہاں سے نکل آیا تھا۔ رفیق نیازی سے بات کرنے کے بعد حشام بنا ٹائم ضائع کیے ٹریس کی گئی جگہ پر پہنچا تھا۔ ٹریفک کے ایک بہت خاص آدمی کو تو وہ پہلے ہی اپنے ساتھ ملا چکا تھا، جس کی مدد سے وہ بہت ہی آسانی سے منہا کو رکھے جانے والی جگہ پر پہنچ چکا تھا اور رفیق نیازی کی آنکھوں میں دھول جھونکتے آرام سے منہا کو وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ اف میرے خدا، یہ کیا مصیبت ہے! ایک تو منہا بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہی، وہ بتا تو دیتی کہ اس گز بھر کے دوپٹے کو کیری کیسے کرنا ہے۔ آئلہ شاپنگ کر کے لائے گئے دوپٹے کو پہننے کی پریکٹس کرتے اچھی خاصی جھنڈ آ گئی تھی۔ کتنی بار تو دوپٹہ پیروں میں اٹک جانے کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اگر میر زیان حیدر آئلہ جیسی لڑکی کو یہ سب اپنے لیے کرتے دیکھ لیتا تو کبھی اس کی محبت کا انکار نہیں کر پاتا۔ آئلہ نے شارٹ میرون شرٹ کے نیچے میرون کلر کا ہی پلازو پہن رکھا تھا، جس پر وائٹ کلر کی کڑھائی بہت نفیس کام کیا گیا تھا۔ ڈریس کا بڑا سا دوپٹہ شانے پر پھیلائے، کانوں میں میرون کلر کے ٹاپس پہنے، بالوں کو پنس کی مدد سے ہیئر سٹائل بنا کر چٹیاں میں باندھ کر آگے کی جانب کندھے پر ڈالے وہ حسن کا پیکر ایک مشرقی کی لڑکی لگ رہی تھی۔ آئلہ نے ملازموں کو بلا کر اپنی چند اچھی پکچرز بنوائی اور ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے زیان کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ ساتھ ہی ایک میسج بھی بھیجا تھا کہ پلیز بہت ارجنٹ ہے، اوپن اٹ۔ میرزیان حیدر، جو اپنی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں بزی تھا، بار بار نوٹیفیکیشن آنے کی وجہ سے اس نے ایک اجنبی نمبر سے میسج دیکھ کر اوپن کیا، مگر سامنے موجود تصویریں دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ جیسے ہی آئلہ نے دیکھا زیان نے پکچر سین کر لی ہے، اسی وقت اس نے کال کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اس وقت وہ آئلہ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اس لیے فون آف کر کے واپس میٹنگ کی جانب متوجہ ہوا۔ تم جیسی پاگل اور ضدی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ جب میں نے تمہیں بولا ہے کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو یہ سب بیوقوفیاں کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ میٹنگ کے بعد فون آن کرتے اسے آئلہ کے 20 مس کالز موصول ہوئی تھیں، جس وجہ سے باقی کاموں سے پہلے اس نے آئلہ کا دماغ ٹھیک کرنے کا سوچا تھا۔ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ہی تو کر رہی ہوں یہ سب۔ اتنی محنت سے تیار ہو کر تمہارے لیے تصویریں بنائی، مگر بجائے تعریف کرنے کے تم مجھ سے ڈانٹ رہے ہو۔ ویسے اگر کسی نے مجھ سے پوچھا نا کہ سنگ دلی کی انتہا کیا ہوتی ہے تو میں تمہارا نام لوں گی، میر زیان حیدر۔ میں نے بھی تم جیسا کٹھور اور بے حس انسان آج تک نہیں دیکھا۔ آئلہ حسب توقع زیان کا ویسے ہی جواب سن کر بے دلی سے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ جب میرے بارے میں اتنا کچھ جان گئی ہو تو پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتی؟ آئلہ اکرام، میں تمہیں ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں، یہ سب کرنا چھوڑ دو۔ اس طرح کر کے تم میری نظروں میں اپنی ذات کا وقار ہی کھو رہی ہو۔ زیان نے سخت لہجے میں کہتے بنا آگے سے اس کی سنے کال کاٹ دی تھی۔ آئلہ نے دوپٹہ اتار کر دور اچھالتے صوفے کے بیگ سے سر ٹکا دیا تھا اور موبائل پر زیان کی اس کے سوشل اکاؤنٹ سے لی گئی ایک تصویر نکال کر دیکھنے لگی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد آئلہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی۔ اپنی ماما کی ڈیتھ کے بعد اس نے خود کو بہت بے حس اور پتھر دل کر لیا تھا۔ کسی کو اپنے دل تک رسائی ہی نہیں دی تھی کہ کوئی اسے ہرٹ کر سکے۔ مگر کہتے ہیں نا، محبت پر کبھی کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کے دل میں اتر کر ایسا اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل